السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پہ پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کی 25ویں قسط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل میں نے آپ کو، بلکہ 2 دن سے ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ یہودیوں نے اس مسلمانوں سے مخالفت کیوں کی، اس کی ہم نے وجہ بتائی آپ کو. اس کے بعد پھر یہودیوں نے مدنی زندگی میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مدینہ کے پیریڈ میں کس طریقے سے انہوں نے چالیں چلی، اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہم نے پیش کیا. تو اس میں 2 باتیں رہ گئی تھی، آج ان کو ہم دونوں کا ذکر کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہجرت کا جو پہلا سال ہے اس میں 1-2 واقعات اور بنا کر کے ایک ہجری ایک پوری مکمل ہو جائے گی. کل انشاءاللہ سن 2 ہجری سے گفتگو شروع کریں گے. ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر جادو کیا. بخاری کی روایت ہے، اور جو لوگ ہمارا درس سنتے ہیں، میں نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جادو تو کئی مرتبہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ہوئے نہیں. تو یہودیوں نے عاجز ہو کر کے ایک بہت بڑے جادوگر کو پکڑا اور ان سے پوری بات بتائی کہ حقیقت میں ہم لوگ کئی مرتبہ ٹرائی کر چکے ہیں آپ پر جادو کرنے کے لیے، لیکن جادو اثر ہوا نہیں. اس کا نام لبید بن اسم تھا. اس نے کہا کہ میں بھی جادو کرتا ہوں، میری بہن مجھ سے زیادہ تیز کرتی ہے، لہذا ہم جو ہے وہ جادو کریں گے. 2 روایتیں 2 طرح کے لوگوں نے نقل کی ہے کہ جادو کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی. ایک روایت یہ ہے جو زیادہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت پر جادو کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میموری ہے وہ ختم ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر جادو کیا گیا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ زیادہ مستند نہیں ہے، وہ جو پہلی والی ہے وہ زیادہ مستند ہے. اب اس میں 2 علماء کا گروہ ہے کہ کیا رسول پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایک گروہ تو سرے سے کہتا ہے کہ ایسی جتنی بھی، چاہے بخاری کی روایت ہو اور چاہے مسلم کی روایت ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے اوپر جادو ہو نہیں سکتا. ایک طبقہ کہتا ہے، یقینی بات ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کے پاس اپنے دلائل ہوں گے. دوسرا علماء کا گروہ جس میں 80% علماء ہیں، ان کا کہنا ہے نہیں، جادو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا فرق کرتے ہیں، غور سے محسوس کیجئے گا اس کو، جو فرق میں بیان کر رہا ہوں، جو ان لوگوں کا بیان کردہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ رسول متاثر نہیں ہوتا، محمد بن عبداللہ متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی جادو کے کوئی بھی اثرات شریعت کے اوپر مرتب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے بخار چڑھ سکتا ہے، جیسے آپ کو پتھر مارا گیا تو چوٹ لگ سکتی ہے، ایسے ہی جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ محمد بن عبداللہ متاثر ہوتے ہیں. یہ بات میں دم ہے کہ اللہ کے رسول پر یہ ساری کیفیت ہوئی، پتھر مارا گیا، چوٹ لگی، بخار آیا، نیند آتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، لہذا اس قسم سے جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. جادو حقیقت میں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہر علم کی نسبت رب کی جانب ہے، جتنے بھی علم دنیا میں ہیں. اسی لیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو انگریزی پیپر پہ آپ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی کھانا کھانا ہوا انگریزی پیپر ہم بچھا دیتے ہیں یا کنڑا پیپر بچھا کر کے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اردو کو نہیں بچھانا چاہیے، انگریزی اور کنڑا بچھا دیں. علم علم ہے، چاہے وہ کنڑا ہو اور چاہے وہ
انگریزی ہو، اس سے کوئی بھی، سب کا احترام ہم کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تیر اندازی کر رہے تھے، تو انہوں نے لکھا فا، را، عین، واو، نون، فرعون، کیا لکھا؟ فرعون۔ پھر اس کے اوپر ایک ایک لیٹر کے اوپر تیر مارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا وہ گرچہ تم کو فرعون سے نفرت ہے، اس کے اوپر تم تیر مار رہے ہو، لیکن وہ جو حرف تم نے اٹھایا ہے وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ لہذا ہم کو ہر علم کی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گاڑی وغیرہ جو لوگ چلاتے ہیں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے، گاڑی کبھی واش کراتے ہیں تو پیر کے پاس وہ پیپر ڈال دیتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے، ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ پاپوش لے کر کے آتے ہیں، اس کے اوپر ویلکم لکھا رہتا ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ انگریزی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے وہ علم، اور ہر علم کی نسبت جو ہے کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب ہے۔ لہذا ہر علم کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ تو جادو بھی ایک علم ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ فرشتے آئے اور انہوں نے جادو سکھلایا۔ جادو کی پوری قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو جادو تو ایک چیز ہے، جیسے بخار ہے ویسے جادو بھی ایک چیز ہے۔ جو مرض نظر آتا ہے اس کا علاج بھی نظر آتا ہے۔ ہم بخار چھوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے ٹمپریچر اس کا بڑھا ہوا ہے، لہذا ہم اس کا علاج پیراسیٹامول کھا کے کر لیتے ہیں۔ جادو میں بندہ بول رہا ہے کہ ہم کو الجھن ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کو دکھلائیں، ڈاکٹر بولتا ہے ایوری تھنگ از نارمل، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، بندے کو سارا چیک اپ کرتا ہے، خون کا، اس کا، اس کا، وہ بولتا ہے ہم کو الجھن ہو رہی ہے، بولتا ہے ہمارے سینے میں کچھ ایسا لگتا ہے کوئی چیز کیا کر رہا ہے، کوئی بندہ چپ ہو رہا ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں سکھلائیں کہ جادو کے اس سے دعا کے لیے یہ دعا پڑھی جائیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کبھی کبھی کہ جاری دعائیں بھی پڑھتے پھر بھی جادو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پابند دیتے، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جیسے پولیو ہے، پولیو کا ڈراپ ہے، پولیو کا ڈراپ اس وقت کام کرتا ہے جب پولیو نہیں ہوا ہو۔ آپ بچے کو پولیو ڈراپ پلا دیں تو چانسز یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ پولیو ہو گیا، اب آپ پوری شیشی پلائیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو علاج جب ہو گیا ہے تب اس کے لیے نہیں، وہ پہلا پریکاشن تھا۔ اگر آپ پریکاشن لیتے رہیں، جیسے ایک دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، اگر آدمی پابندی سے دونوں وقت پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ السمیع العلیم، مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی حدیث میں اس کا ذکر۔ اگر آپ اس کو فجر اور عصر میں یا مغرب میں اس کی تلاوت، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اب اس کے بعد چانسز نہیں ہیں کہ ہو جائے، نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں اپنے اثرات نہیں کر رہی، نہیں، وہ اصل میں ہونے کے بعد ہم دعا شروع کرتے ہیں، ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نازل ہوا کہ اس کے ذریعے آپ اپنے سحر کا علاج کریں۔ جس چیز کے ذریعے سحر کیا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اس چیز کو نکالو وہاں سے۔ آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں، لیکن جو چیز پہ سحر کیا گیا ہے وہ چیز نکلی نہیں ہے، لہذا اثرات مرتب نہیں ہوں گے، آپ پڑھتے رہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، پوری لمبی چوڑی میں نے ایک مرتبہ اس پر آپ سے بات کی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ جادو جو کیا گیا ہے وہ فلاں کنواں کے نیچے بال ہے، کنگھی ہے، اور اس بال میں گانٹ لگی ہوئی ہے، وہ اس گانٹ کو پتھر کے نیچے اس بال کو دبا دیا گیا ہے، جا کر کے اس پتھر کے نیچے سے اس کو نکالنا ہے، اس گانٹ کو کھولنا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صرف پڑھتا رہے گا، اگر ہلکا ملکا جادو ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں جادو آپ کا ختم ہو جائے، کیونکہ یہ پتہ لگانا سب سے پہلا ہے کہ جادو کس چیز پر ہوا۔ اس کو جب تک آؤٹ نہیں کریں گے آپ، تب تک قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اثر نہیں کرے گا اپنا۔ تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ بہرحال نبی کے وسلم پر جادو کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں میں میموری پہ اثرات ہوئے، وہ میموری پہ اثرات کیا تھے؟ یادداشت۔ کبھی آپ کھانا کھائے رہتے اور بولتے کھانا میں نے ابھی نہیں کھایا ہے،
کبھی جو ہے کسی بیوی کے یہاں جا کر آئے ہو رہے تھے اور بولتے کہ نہیں آج میں اس کے پاس نہیں گیا ہوں، سامان سودا سلوک لانا ہے، نہیں گیا ہوں. اس قسم سے باتیں ہوئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی امور میں کوئی ایسی بات کی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جیسے ہی جادو کے اثرات مرتب ہوئے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کرنا بند کر دیا. جس دن تک وحی نازل ہوئی تھی وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھی. 39 دن تک اس کے اثرات اور حدیث میں آتا ہے 39 دن تک وحی نازل ہی نہیں ہوئی. لہذا اس میں کوئی جو اس کا مقصد تھا اس عورت کا کرنے کا کہ قرآن کے بارے میں کنفیوز کر دیا جائے کہ معلوم نہیں کون سی آیت یہ بھول گئے اور کون سی آیت نکال لی. اب ایک سوال چھوٹا سا رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ 39 دن کے بعد جو نازل کیا اثرات ہونے ہی نہیں دیتا. بھائی وہ سارے اثرات بھی کس کے ریموٹ کنٹرول میں ہیں؟ رب کے ہاتھ میں. یہ پروردگار عالم جان بوجھ کر کراتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، خدا نہیں ہے. اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس قسم کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹا لی جاتی، بغیر ہٹائے ہوئے تو خدا کہنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور اگر ایسی چیزیں ہٹا لی جاتی تب تو ہم خدا کیا خدا سے بڑا خدا مان لیتے ان کو. جان بوجھ کر پروردگار عالم کراتا ہے کہ یہ بندے ہیں ہمارے، خدا نہیں ہیں. چونکہ محبوب بندے ہیں لہذا پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع میں مدد فرماتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال یہ ایک چیز بھی انہوں نے اپنی سازش کی، رب نے آپ کی حفاظت فرمائی. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پوری زندگی میں آپ کے اوپر کتنے مرتبہ مرڈر کی کوشش کی گئی یہ سب کو ہم مختصر آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے جس دن، اس دن 10 لوگوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی. وہ آپ کو بات پوری معلوم ہے. اس کے بعد مختلف کچھ یہودیوں نے سازش رچی ہے، کچھ منافقین نے رچی ہے، کچھ کفار قریش نے رچی ہے. ساری کی میں تفصیل مختصراً آپ کو دے رہا ہوں. بنو نذیر آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بتایا تھا مدینے کے لوکیشن کے بارے میں کہ یہاں پہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، قینقاع، بنی نذیر اور بنی خزیمہ. یہ 3 قبیلے ہی اصل مین تھے، تینوں یہودی تھے. تو بنی نذیر کے قبیلے میں ایک مرڈر ہو گیا. انہوں نے پہلے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے، میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو نا کہ کبھی کوئی معاملہ پھنسے گا تو فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کے رسول کریں گے. لہذا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے لیے بلایا کہ اللہ کے رسول یہاں پہ مرڈر ہو گیا ہے، اب آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کے لیے گئے، ان کو بیٹھایا. بیٹھانے کے بعد جو لوگ بلانے والے تھے فیصلہ اپنی جگہ، یہ 3-4 لوگ الگ ہو کر کے پلاننگ کرنے لگے. اور پلاننگ یہ کی ہے کہ اللہ کے رسول کو جہاں بیٹھایا تھا وہ تھوڑا سے اوپر، جیسے مطلب کوئی چیز پہاڑی ٹائپ تھی تو اللہ کے رسول کو نیچے بیٹھایا تھا. اوپر سے پلاننگ کی گئی کہ ایک آدمی جا کر کے پتھر ڈال دے اتنی بڑی چکی کہ اللہ کے رسول کے سر پہ گرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے جائیں. یہ پلاننگ کر کے انہوں نے بندے کو بھیجنا چاہا. جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے رسول یہاں سے ہٹ جائیے، یہ پتھر گرانے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے 4-5 فٹ دور بیٹھ گئے. اب جو اصل پلاننگ کرنے والا بندہ تھا وہ دیکھا کہ نیچے تو بندہ ہی نہیں ہے، گرانے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان یہودیوں کو بتا بھی دیا کہ تم نے یہ پلان کیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی شروع سے لے کر آخر تک کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. حالانکہ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ جن لوگوں نے یہ چال چلی تھی اللہ کے رسول ان کو پکڑ سکتے تھے اور ان کے ساتھ بدلہ لیا جا سکتا تھا. اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا. یہ یہودیوں کی سازش تھی. اس کے بعد کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا. اس نے بڑی شرارت کی ہے. اس نے اتنی شرارت کی ہے اس شخص نے کہ ایک صحابی کو غصہ آ گیا اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا بہت زیادہ ٹنٹا ہو گیا ہے. کس کا؟ یہ کعب بن اشرف کا. اگر آپ بولیں تو اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو اجازت دی کہ ختم کر دو اس میں سے ایک ہی ہے کعب بن اشرف. کعب بن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت دی اور گھر پہنچنے سے پہلے اس نے راستے میں ایک جگہ پر یہودیوں کو کھڑا کر رکھا کہ اللہ کے رسول جب اس راستے سے گزرے تو آپ لوگ ان کا کام تمام کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل ہی رہے تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول جانے کا نہیں دعوت میں. آج لوگ کھڑے انتظار کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو جبریل نے آ کر کے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت وہ اپنی تیاری کرتا رہا. اللہ کے رسول نے کہ بعد میں یہ بتا بھی دیا کہ تم نے یہ کیا رکھ کر. بہرحال بعد میں انشاءاللہ یہ آئے گا کہ کعب بن اشرف کا قتل کس طریقے سے ہوا, اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد ایک زینب بنت ہرس یا ہرس ایک لڑکی تھی, عورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی غریب ہو یا امیر ہو, اگر کوئی آدمی دعوت دیتا تھا تو کوشش کرتے تھے اس کی دعوت کو ہم قبول کریں. نبی اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا انکار نہیں کرتے ہیں. اس نے اس کو دعوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہاری کہانی آپ بتائیں, مٹن کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے ہاتھ کا پسند ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ اس میں زہر ملا دیا گوشت میں اور دعوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی بیٹھے دعوت کھانے میں. اللہ کے رسول نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کھانے کا نہیں. ایک روایت میں آتا ہے, لیکن یہ جو پہلی روایت ہے کہ کھایا نہیں, یہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے. دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے لقمہ لے لیا اور لینے کے بعد محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک معجزے سے معجزہ ہے, اس گوشت کے ٹکڑے نے حلق میں پہنچتے ہی کہا کہ میں زہر آلودہ ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کر دیا, اس کو تھوک دیا. لیکن ایک صحابی جو ساتھ میں تھے وہ اتنی دیر میں ایک لقمہ کھا گئے اور جیسے ہی وہ کھائے, کھانے کے بعد فوراً ان کا اسی کھانے کے بعد فوراً منٹوں میں انتقال ہو گیا. زہر اتنا خطرناک قسم کا ڈالا گیا تھا کہ وہ وہیں صحابی جو ہے وہ انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق سے اگل دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلق تک گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے حضرت عائشہ نے نبی کے اعظم سے فرمایا تھا کہ آپ یہ جو پیٹ کے درد کی بات کرتے ہیں, یہ اس دن سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جس دن سے آپ نے وہ گوشت کھایا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے وسلم کے گوشت حلق تک گیا ہے. جب گھر کے نبی کے وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ عائشہ ایسا نہیں کہا کرو, گوشت کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کسی پیٹ میں درد کرے, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. لیکن حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا, نبی نے اس کی اصلاح فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حلق تک کم سے کم گوشت گیا تھا. یہ ایک قتل کی سازش تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی گئی. تبوک سے یہ واپس آ رہے تھے, جنگ تبوک, جنگ کے بارے میں انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے بات کریں گے. جنگ تبوک سے آ رہے تھے تو ایک راستے میں ایک گھاٹی پڑتی تھی, پتلا راستہ تھا اور نیچے جو ہے وہ تقریباً 80-90 فٹ کا گڈھا ہوتا تھا, پہاڑ سے گزرنا ہوتا تھا. تو یہ کچھ اس میں منافقین شامل تھے. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول جب اس راستے سے گزر رہے ہوں گے نا تو رات کا وقت ہوگا, رات میں سفر کرنے کا پروگرام ہے. تو 12 آدمیوں کی پلاننگ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سے اس طریقے سے گرا دینا ہے کہ آپ وہ 80-90 فٹ گڈھے میں گر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام کے مطابق سفر کر رہے تھے. جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس گھاٹی سے جب گزریں گے تو ایسی سی پلاننگ ہے, ذرا ہوشیار رہی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا عمار تم آگے چلو گے, حذیفہ پیچھے چلیں گے ہماری اونٹنی کے, اور کسی بھی آدمی کو ہم سے قریب نہیں ہونے دینا. ہمارا تینوں کا دستہ آگے آگے چلتا رہے گا, جو لوگوں کا آنا ہے وہ کم سے کم 40-50 میٹر دوری پر رہیں گے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, رات کا وقت تھا. 12 آدمی کا یہ پوری ٹیم تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ قریب پہنچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے منہ پہ جو ہے وہ باندھ رکھا تھا, صرف چہرہ آنکھ نظر آ رہی تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنی اونٹنی ہکا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ان لوگوں کو روکو. خیر انہوں نے تیر لے رکھی تھی, پہلے سے الرٹ تھے, زیادہ اس تیر سے جو ہے اس اونٹنیوں کو انہوں نے مارا, اس کے منہ پہ مارا, پھینک کے نہیں, ایسے تیر سے مارا. جب وہ تیر پڑا تو اونٹنیاں پیچھے بھگی. اتنے میں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو پلاننگ ہے یہ کیا ہو گئی, ان کو پتہ چل گئی. بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کراس کر گئے. صبح ہوئی, جبریل علیہ السلام نے آ کر کے نام بتایا کہ یہ فلاں فلاں آدمی تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ معلوم کون لوگ تھے اور کیا کرنے آئے تھے. حذیفہ نے کہا کہ میں اونٹنی تو پہچان سکا لیکن میں چہرہ نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگ تھے. آپ نے حذیفہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہی کیوں آئے تھے؟ کہا اللہ رسول مجھے تو نہیں معلوم.
کا ان لوگوں کی یہ پلاننگ تھی اور اللہ نے ہماری حفاظت کی. پھر جبریل علیہ السلام نے ان 12 کے 12 لوگوں کا نام بتایا کہ یہ فلاں 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 لوگ تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نام بنام بنایا کہ یہ لوگ ہمارے قتل کے لیے اس طرح کی پلاننگ کر رہے تھے. اس کے بعد یہ تو قریش کی سازش تھی. جب جنگ بدر ہو گئی, ابھی تو ہم جنگ بدر ہم نے کیا نہیں, جب آئے گی تو انشاءاللہ بات کریں گے. تو جو لوگ یہاں سے واپس گئے ہار کر کے جنگ, تو عمر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دونوں ایک دن بیٹھے ہوئے اس جنگ کو یاد کر رہے تھے کہ یار ہم لوگ جو ہے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہمارے 70-72 آدمی جو ہے وہ مار دیے گئے, اور مار کر کے ان کو سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا. کیا زندگی ہے, کیا جینے کا کیا فائدہ ہے. تو عمر بن وہب نے کہا کہ میں تو میرے اوپر کچھ قرضہ ہے, یہ لوگ حتیم میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, میرے اوپر کچھ قرضہ ہے, اگر کوئی آدمی میرے قرضے کو ادا کرنے کی ذمہ داری لے لے تو میں جا کر کے, چونکہ میرا بیٹا پکڑا ہوا ہے وہاں پر, تو مجھے جانے کا مجاز بھی ہے کہ میں جا کر کے اللہ کے رسول سے اپنے بیٹے کی رہائی کی گفتگو کروں. میں مدینہ جا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا ہوں, لیکن میرے اوپر چونکہ یہ قرضہ ہے لہٰذا میں اس کی وجہ سے جا نہیں پا رہا ہوں, اور گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا. تو اس نے صفوان بن امیہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ پیسے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ تمہارا وہ قرضہ سب میں ادا کروں گا, اور جو اگر خدا نہ خواستہ تم پکڑ گئے یا مار دیے گئے تو تمہارے گھر کے جو لوگ ہیں جب تک میں زندہ ہوں پورا خرچہ برداشت کروں گا. انہوں نے کہا اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو میں جا رہا ہوں. انہوں نے تلوار کو زہر میں بجھایا اور بجھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے مدینہ مسجد نبوی کے قریب تھے. یہ بندہ پہنچا تو ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا یہاں اریسٹ ہے, تو دیکھا کہ تلوار لگا کر کے آیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑا, کہا اللہ کے دشمن یہاں کیسے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ, اور یہ بھی کہا ایک ثابت ہے کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بتایا گیا کہ عمر آئے ہوئے ہیں, عمر بن وہب آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو. اچھا, اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں, ڈائریکٹ جانے دیں, پہلا چلے ہم یہاں باہر رہیں اور وہ اندر جا کر کے کام تمام کر دیں, تو اس کی تلوار اور اس کی گریبان دونوں پکڑے اس کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا عمر چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پوچھا کہیے بھائی عمر بن وہب کیسے آنا ہوا. کہا رسول میرا بیٹا ہے قید, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ تلوار لے کر کے کیوں آئے ہیں. کہا ہماری تلواریں کیا کام کر دیں, جنگ بدر میں بھی تلوار لے کر کے آئے تھے, کیا کر دیا تلوار نے. ایسی گفتگو کی اس نے, ہماری تلوار نے کیا کر لیا, آپ کا کچھ بگاڑ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بات بتاؤ. کہا میرا ارادہ صرف میرے بچے کو آپ رہا کر دیں. کہا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے. کہا ہاں, اور جبریل آ کر کے پوری میٹنگ ان کو بتا چکے ہیں اللہ کے رسول کو. کہا میں بتاؤں تمہارا ارادہ کیا ہے. کہا فلاں دن حتیم میں صبح کے وقت تم اور صفوان بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھ کر کے تم نے یہ پوری بات کی میرے اوپر قرضہ ہے, میرے گھر کا خرچہ ہے, یہ دونوں ذمہ داریاں ہو جائیں تو میں جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں. یہ بات تم نے کی ہے یا نہیں کی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول ایک دم کی ہے. کہا لیکن میرے اور صفوان کے علاوہ اس رات کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا میرا ارادہ یہ تھا, اور یہ تلوار زہر بجھی ہوئی ہے. یہ عمر وہاں سے واپس آئے, بیٹے کو بھی حضور نے چھوڑ دیا, پکے مسلمان ہوئے, اور آ کر کے مکے میں زبردست کام کیا. جب تک فتح مکہ نہیں ہوا 20 آدمی ان کے ہاتھ میں کیا ہوئے, مسلمان ہوئے. بہرحال یہ ایک سازش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی. جب مکہ فتح ہو گیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ سرنڈر ہو گئے. لمبی چوڑی بات ہے, آئے گی انشاءاللہ اپنے وقت پر. نبی کے اعظم طواف کر رہے تھے, ایک بندہ فضالہ اس کا نام تھا. اس نے وہ خانہ کعبہ کے قریب دیوار میں پردے میں جا کر کے چھپ گیا, اور اس نے سوچا جب اللہ کے رسول طواف کریں گے نا نبی کے اعظم کا خاتمہ کر دیں گے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ مکے سے نکل کر فتح مکہ تک بات پہنچ چکی ہے, اب بھی دل میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ کسی طرح معاملہ کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے.
حالانکہ یہ دشمنی ذاتی طور پہ جو کچھ تھی، مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول اگر ختم ہو گئے تو ساری دعوت کا کام اپنے آپ کیا ہوگی، فائل لپٹ جائے گی. یہ اصل بنیادی بات تھی. یہ نبی کے متعلق طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے جبریل علیہ السلام نے بتا دیا حضرت یہاں بیٹھے ہیں صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پکارا فضالہ. فضالہ باہر آئے، کیا کیسے بیٹھے ہوئے، یہاں کیا کام. اب فضالہ کی حالت خراب، کا تمہارے جی دل میں ارادہ ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے. بہرحال فوراً انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ رسول یقینی بات ہے میں قتل کرے ارادے سے آیا تھا. بہرحال اس وقت انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کے متعلق ایک مرتبہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک بندہ کافی دنوں سے نبی کے متعلق کے قتل کا منتظر تھا کہ کسی طرح موقع ملے ہم قتل کر دیں. بہرحال نبی کے متعلق نے تلوار درخت پہ ٹانگی اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. وہ کسی پہاڑی کے اوپر تھا، اس نے دیکھا آج موقع بہت اچھا ہے، تلوار بھی باہر ہے اور بندہ سو بھی رہا ہے. وہ آ کر کے تلوار اتار لیے، تلوار نکال کے اللہ کے رسول کے سامنے جیسے ہی کھڑا ہونا چاہے نبی کی آنکھ کھل گئی. دیکھا سامنے ایک بدو ہے، تلوار لیے کھڑا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا اب بتائیے آپ کو بچائے گا کون؟ انہوں نے فرمایا کہ ابھی بھی میرا بچانے والا میرا رب ہے، میرا اللہ مجھے بتائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی نے یہ جملہ کہا اس اللہ کہنے میں اتنا دم تھا کہ یہ اپنے آپ جو ہے کانپنا شروع کر دیا یہ بدو، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. نبی کے مطابق ہم نے تلوار اٹھا لی، کہا جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں. بعد میں یہ بھی کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. دو واقعے اور ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ نبی کے مطابق تنیم کے مقام پر تھے. 80 آدمیوں نے مل کر کے پلاننگ بنائی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیا جائے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی یا 1 آدمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تنیم کے مقام پہ پہنچے تھے یہ 80 آدمی مل کر کے وہاں پر آگے حملہ کرنے کی نیت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ گئے اور آپ نے فوراً ان کو دعوت دی. کہا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اتنے حالات سارے کے سارے تم دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تمہارے ارادے جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں کہ کسی طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہ جادو تھا کہ وہ 80 کے 80 ہونے کے باوجود وہ سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے تھے. اور پھر بہرحال سارے کے سارے مسلمان ہوئے. نبی کے انداز نے سب کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا. ایک واقعہ اور ہے. بنی محارب قبیلے میں گورس نام کا آدمی تھا. تو یہ اپنے قبیلے کے سردار سے کہا کہ اگر تم لوگ ہم کو اجازت دو تو میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہی کر دیتا ہوں کسی طریقے سے. انہوں نے کہا ہم لوگوں کے تو دلی تمنا ہے اگر کوئی ایسا کرنے والا بندہ ملے تو اتنی پلاننگ کی جاتی ہے، ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اب میں جا رہا ہوں آج. خیر یہ آئے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں تلوار رکھی ہوئی تھی. کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک حدیث میں آتا نا کہ اسلحہ مومن کا زیور ہے. تو ہم چاقو سے بھی ڈرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں حدیث یہ ہے کہ اسلحہ مومن کا زیور ہے. اللہ کے یہاں پر ہندوستان میں ایک صاحب ہیں لدھیانہ میں جو شاہی امام ہیں، ابھی میری ملاقات ہوئی تھی لدھیانہ میں. وہ باقاعدہ تلوار لے کے کرتے ہیں 24 گھنٹے اور بہترین قسم کی تلوار، اور اچھے عالم ہیں، قاسمی ہیں، عالم ہیں اور لہیم شہیم بھی ہیں. تلوار لے کر کے چلتے ہیں. ابھی ہم اتفاق سے دیوبند گئے تھے تو ہمارے بڑے والد کیا ان کی دعوت تھی چائے کی، تو آئے تو بہترین تلوار سامنے. اور گورنمنٹ سے پرمیشن بھی ہے اور گورنمنٹ اتنا ان سے ڈرتی ہے کہ انہوں نے ان کو تو الگ سے 2 باڈی گارڈ دے رکھے ہیں. 2 باڈی گارڈ الگ ہیں، وہ اپنی تلوار لے کر کے باقاعدہ خود لے کر کے چلتے ہیں جیسے کوئی آدمی لاٹھی لے کے چلتا ہے. تو میں نے پوچھا حضرت کا ہے؟ بہت زمانے سے لے کے چلتا ہوں، سنت ہے. سمجھے نہیں؟ بہرحال تو یہ نبی کے وسلم کی گود میں تلوار رکھی ہوئی تھی. وہ آیا بندہ آ کر کے اللہ کے رسول آپ کی تلوار ماشاءاللہ بہت اچھی ہے نا، ذرا دیکھوں کیا؟ میں نے کہا دیکھو. اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے اس کو کھول لیا. کھولنے کے بعد کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو ہمارے ہاتھ میں تلوار دے کر کے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے؟
آپ نے فرمایا مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں تلوار لے کر کے اس پوزیشن میں کھڑا ہوں، آپ نہیں ڈر رہے ہیں؟ کہا ایک دم نہیں ڈر، کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پروردگار عالم میری حفاظت کرنے والا ہے، آپ کی تلوار سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس بندے کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اپنا ارادہ بتایا کہ ہم اس ارادے سے اپنے قبیلے سے آئے تھے۔ اس طریقے سے یہ تمام سازشیں میں نے تو کوشش کی سارے کتابوں سے ملا کر کے آپ کے سامنے وہ سارے قتل کی سازشوں کے واقعات رکھ دیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے ہر جگہ اپنے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی۔ سن 1 ہجری کے 2 واقعات اور آپ کے سامنے نقل کر کے اپنی بات آج ختم کروں تاکہ بات جو ہے مکمل ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد 1 یا 2 کمرے بنا دیے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اسی 1 ہجری میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو دوسرا کمرہ بنوایا تو میں نے کہا تھا کہ چار جوڑے کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتے، بتایا تھا نا، یاد ہے؟ لہذا سوکن ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، ایک گھر میں نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الگ سے کمرہ بنوایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ آج ہمارے پاس شادی کے اتنے ٹنٹے ہیں، حضرت عائشہ کی شادی کیسے ہوئی اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رخصتی ہوئی، کیونکہ نبی تو مکے میں تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، ان کے بھائی لے کر کے آئے ان کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں موجود ہے، ماں موجود ہے، بہن موجود ہے، بھائی موجود ہے، شوہر بھی مدینے میں ہے اور باپ بھی کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ ماں نے یہ جھولا جھول رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ عمر ان کی کم تھی۔ کہا بیٹے تیار ہو جاؤ، تمہاری آج رخصتی ہے، اور اس کو نہلا دھلا کر کے تیار کر دیا اور بھائی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ایسے شادی ہوتی، ایسے شادی ہوتی، سنا ایسے شادی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ کہ ہم ایسے کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے شادی ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شادی ہوئی تو ان کے کپڑے پہ تھوڑا کلر لگا ہوا تھا۔ کہا بھائی کلر لگا کیا چکر ہے؟ کہا اللہ کے رسول شادی کیا ہوں، یعنی نبی موجود ہے مدینے میں اور نبی کو شادی میں پوچھا نہیں گیا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ نبی کو پرواہ ہے نہ اس بندے کو یہ ہے کہ صاحب بغیر نبی کے پوچھو شادی کیسے کریں۔ آج چچا ناراض ہیں، ماموں ناراض ہیں، ان کو بھی آنا ضروری ہے، ان کو بھی آنا ضروری ہے، اس کے بعد شادی نہیں ہو سکتی، کوئی چکر نہیں، تکلف نام کی کوئی چیز ہی نہیں اسلام میں، آسانی سے شادی ہو جاتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی لڑکی کی شادی کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے ہی شادی طے ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے درس میں، کسی صاحب سے بات ہوئی، لڑکی معالدہ سے کہا کیسا ہے کہ شادی میں نے کر دی ہے، اس کو رخصت کر دیا، رخصت کر دیا، نہ کھانا ہے نہ ٹنٹا ہے نہ گھنٹا ہے کچھ، 4 آدمی بیٹھے دعا کر لیا، شادی ہو گئی۔ جب ایسی شادیاں ہوتی تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی اسی ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، میں نے بتایا تھا کہ یثرب کا موسم اچھا نہیں تھا، یثرب میں جتنے کنویں تھے سارے کے سارے کھاری تھے، پانی جو ہے کھاری تھا، ایک کنویں کا پانی میٹھا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ وہ کیا کرتا تھا بدماش، پانی پینے کے لیے اگر کوئی آیا تو پانی کا پیسہ لیتا تھا، پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، پانی بھرنا ہے تو پیسہ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے مسلمانوں میں جو اس چشمے کو خرید لے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جنت کا ایک چشمہ اس کے نام پر الاٹ کر دے۔ ہے کوئی بندہ جو اس کو خرید کر کے جنت کا چشمہ لے لے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا پیسہ یہودی کو جب معلوم ہوا کہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس نے ریٹ بھی دگنا تگنا لگا دیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک کنواں انہوں نے خریدا ہے بعد میں، یہ پہلا کنواں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے کہا کہ سب کے لیے، اس مسلمان ہی کے لیے نہیں، یہودی بھی پینا چاہے اس کے لیے بھی پانی کیا ہے فری ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے بھی ایسی باتیں آتی ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کی بات ہے اس پہ ہم سبحان اللہ ہلکے سے ہمارے آنکھوں میں آنسو دے رہتا ہے، کرنے کا نہیں ہے کام۔ وہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر نبی نے کہا کہ جنت کا چشمہ چاہیے، ان کو جنت کا چشمہ نظر آ رہا تھا،
تب اتنی قیمت لگا کر کے کنواں خرید لیا گیا اور آ کر کے اللہ کے نام پہ کیا کر دیا گیا؟ وقف کر دیا گیا. ہم سبحان اللہ بناتے ہیں, تھوڑا سا چہرہ بھی بنا لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کرنے کا نہیں ہے کام. ہم میں اور ان میں یہ کیا ہے؟ فرق ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکے میں لوگ آئے تھے, مکے سے مدینہ جو لوگ آئے تھے, تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طبقہ ایسا تھا جو بیچارہ بہت ہی کمزور تھا پیسے کے لحاظ سے. تو مہاجرین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بغل میں ایک چبوترا بنوا دیا تھا. آج بھی وہ چبوترا ہے اور اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ چبوترا جو ہے اصحاب صفہ کا تھا. علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. اس میں تقریباً 15 سے لے کر کے 400 آدمی ہوتے تھے. تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. یہ لوگ بیچارے وہ لوگ تھے کہ جن کے کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول دے دیے تو کھا لیے, نہیں دیے نہیں کھائے. کچھ لوگ مدینہ کے تھے جو اللہ کے رسول سے محبت تھی اور 24 گھنٹہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں. گھر کے ان کے گھر بھی موجود تھے, وہ لوگ بھی بعض لوگ آ گئے تھے, لیکن وہ بہت لمیٹڈ تعداد تھی. اصل مہاجرین کی یہ تھی تعداد کہ جن کا کچھ نہیں تھا, یہی سب کچھ تھا. ٹپا یہی رات ہوتی تھی, یہی دن ہوتا تھا. بعض صحابی ایسا تھے کہ صبح کے جا کر کے جنگل سے لکڑیاں چلاتے تھے اور مدینے کی بازار میں بیچ لیتے تھے, اور بیچ کر کے جو آتا تھا سب لوگ مل کے کھا لیتے تھے. یہ بیچ کر یہ نہیں کرتے تھے کہ خود کھا لیتے تھے, بلکہ سارے لوگ مل کر کے کھا لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ یہ دن تقریباً 5 سال کے اتنے سخت گزرے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اصحاب صفہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے, اور جب باہر کے لوگ آتے کوئی تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں, یہاں بیٹھے رہتے ہیں. کھانے کی وجہ سے چہرہ اتنا کمزوری ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوانے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رومال سے ناک پوچھ رہے تھے. ناک جب حالات اچھے ہو گئے تو رومال نکالا, ناک پوچھا, تو اپنے آپ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہیں یاد ہے جب تجھے کھانا نہیں ملتا تھا تو تم بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے, لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کی بیماری, جوتا سنگاتے تھے تجھے لا کر کے. آج دیکھو رومال نکال کر کے ناک صاف کر رہے ہو. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہم پر گزرے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ کا بھی جو تذکرہ ہے, یہ اصحاب صفہ یہ شروع سے لے کر آخر تک رہے ہیں. اس میں بڑے ہی متقی پرہیزگار لوگ رہے, اور اسی میں سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی رہے. اسی میں سے وہ لوگ بھی تھے جب کوئی قبیلہ آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ رسول دعوت کے لیے 2-4 آدمیوں کو ہمارے یہاں بھیجیے تاکہ ہم لوگ اس سے دین سیکھیں, تو اسی میں سے جو ہے وہ ٹولی بھیجی جاتی تھی. یہ سارے کام ان لوگوں کے ذمے ہوتے تھے. بہرحال اس کے